بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرض کی پیتے تھے میں اور سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن۔ آج کا میرا موضوع سخن اسی میں پنہا ہے جو میں نے ایک شعر آپ کے سامنے یہ کہا ہے، اور اگر آپ اس کی گہرائی میں جائیں گے تو آپ کو بڑی آسانی کے ساتھ اسلوب سمجھ میں آ جائے گا اور خوب سمجھ میں آ جائے گا۔ ہاں، شرم تم کو مگر نہیں آتی، کس منہ سے جاؤ گے غالب، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب۔ تو یہ اسی تناظر میں ہے۔ آپ یہ سنیں، ابھی میں آپ کو تاریخ کی سیاحت کراؤں چند لمحات میں۔ یہ جو کچن کیبنٹس ہوتی ہے، یہ حکمرانوں کو کس طرح یہ غلط قسم کے مشورے دے کر اور ان کو کیسے ان کے ہاتھوں سے اور یہ جو اقتدار کی یہ جو دوڑ باغ ہے وہ کھینچ لیتی ہے، اور کیسے ان کو سبز باغ دکھا کے غلط قسم کے مشورے دے کر اور ان کو کیسے پٹری سے اتار دیا جاتا ہے، اور انہیں معلوم بھی نہیں ہوتا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا اقتدار کی کرسی کی چولیں بڑی مضبوط ہیں، ہم کبھی تاریخ سے سبق نہیں سیکھتے، خود بلکہ تاریخ کا حصہ بن جانا چاہتے ہیں۔ میں آپ کو سیاحت کرانے کے بعد میں اصل موضوع کی طرف آتا ہوں کہ جب فرعون سارے مکالموں میں ہر چیز سے اور جب یعنی ظاہر ہے اللہ ایک طرف اللہ کے نبی تھے اور دوسری طرف فرعون تھا، اس کی رونیت تھی، اس کی خدائی تھی اور سب کچھ تھا، اقتدار تھا، اور وہ جو ہے نا وہ جو میں نے پہلے بھی بہت دفعہ کہا کہ جن کے محلوں میں ہزاروں رنگ کے فانوس تھے، چھاؤں ہے ان کی قبر پر اور نشان کچھ بھی نہیں۔ تو میں نے بارہا کہا پتا پتا جھومتا تھا۔ ہاں، تو یہ دیکھیں آپ، یہ پتا پتا جھومتا تھا زندگی کے ساز پر۔ آج یہ دیکھیں کہ ابھی جب فرعون نے یہ کہا نا ایک سٹیج پر اپنے وزیروں سے، اپنے سفیروں سے، یہ جو فوج ظفر موج ہے، ان سے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ موسیٰ بالکل ٹھیک ہے، اس کا خالق ٹھیک ہے۔ یعنی لگ رہا تھا یہ کہ جیسے وہ کلمہ پڑھنے والا ہے موسیٰ کے رب پر۔ یہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے، علماء سے ایسے سنا ہے۔ تو فوراً اس کے جو مشیر تھے انہوں نے اس کو پکڑ کے چکنا کر دیا کہ اب کدھر جاتے ہو، ہمیں لڑا کے مروا کے لوگوں سے اب آپ کلمہ پڑھنے لگے ہو۔ تو اس نے فوراً پینترا بدلا اور کہا کہ نہیں، میں تو آپ کی وفاداریوں کو آزما رہا تھا۔ اگر کوئی صحیح خطوط پر حکمرانوں کو نشاندہی کرتا ہے کہ عوام کی اطلاعیں سنیں، ان کی صدائیں سنیں، ان کی ستم ظریفیاں دیکھیں، ہاں، تو اس کو کھڈے لائن لگا دیا جاتا ہے۔ آج بھی یہی ہے، جو یس مین ہوتے ہیں انہوں نے نروا اپنا گھیرا تنگ کیا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ وہ جہاں کرسی ملے فرعون ہے ہم، پھر جانتے ہی نہیں کون ہے ہم۔ یہ بڑے مزے ہیں کرسیوں میں، یہ ریوالونگ چیئر میں بڑے مزے ہیں، اور یہ جو اپنی یعنی نچاتے ہیں ان کو، یعنی آمد الناس کو نچاتے ہیں نا، یہ اپنی یعنی انگلیوں پر، وہ کہاں رہتا ہے پھر سارا یہ، لیکن سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ تو اسی طرح میں آپ کو ایثار کی بات بتاؤں کہ قربانی کیا چیز ہے اور ہماری مانگی تانگی معیشت کیا چیز ہے، اس پہ عللے تللے ہمارے وزراء کے اور یہ آپ کے سب کے سامنے ہے۔ تو میں اس کی نشاندہی کرنے میں آپ کو چاہتا ہوں، اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے بارے میں آپ نے یعنی جو غور کرنا ہے اور اپنے ضمیر کو اس کو جھنجھوڑنا ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جب حضرت جن کا ہم نام لیتے ہیں ریاست مدینہ نام لیتے نہیں تھکتے، اور کس طرح رونیت فرعونیت بالکل اس کے الٹ۔ ریاست مدینہ میں تو ایثار تھا، قربانی تھی، اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر دوسروں کی بھوک کا خیال کیا جا رہا تھا، خود پیاسے رہ کر دوسروں کی پیاس بجھائی جا رہی تھی۔ ابوبکر صدیق اپنے گھر آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ آج حریرہ حلوہ سا پکا ہوا ہے، اور فرمایا کہ کہاں سے یہ آیا، میرے پاس تو اتنا ہم دیتے نہیں ہیں بیت المال سے۔ تو کہا کہ میں نے تھوڑا تھوڑا جو ملتا ہے ہمیں اسے اکٹھا کر کے ہم نے یہ پکا لیا۔ تو اتنا بھی کم کر دیا، کہا کہ لگتا ہے کہ اس میں ہمارا گزارا ہو جاوے۔ اور پھر میں آپ کو ایک اور سے یاد کرواؤں کہ جب ایران کا بادشاہ رضا شاہ پہلوی، جس کی رونیت 2000 سال تھے ان کی حکومت تھی، اور جب وہ جو خمینی صاحب کا جب انقلاب آیا تو زمین پر دنیا کٹ رہی تھی، مر رہی تھی،
جمہوریت کی فیور میں بادشاہ کے خلاف، اور اس کو غلط قسم کے مشورے دیے جا رہے تھے، لیکن اس کی پرسنل انٹیلیجنس تھی، غالباً بنی صدر اور یہ شاہپور بختیار وغیرہ، انہوں نے غلط قسم کی اس کو انفارمیشن دی تھی، اپنے محل سے اوپر اٹھا، اوپر فضاؤں میں جا کے اس نے نظارہ کیا تو دنیا نیچے ٹنگ کمبل لیٹی ہوئی تھی، پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے، کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت آپ کی فیور میں دنیا باہر نکلی، انہوں نے کہا کیا بکواس کر رہے ہو، ہاں اس کو سمجھ آ گئی تھی، وہ وہیں سے اپنا طیارہ اپنا ہیلی کاپٹر دمشق لے گیا۔ یہ حکمران جو ہیں، حکمرانوں کو یہ ہمارے وزراء یہ ہوش نہیں آنے دیتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر آتے ہیں تو پوچھتے ہیں فاطمہ میرا انگور کھانے کو دل کر رہا ہے، وہ سوچے تو صحیح، ہم دن رات ان کے ہم نام لیتے ہیں اور کیا ہم جیسے ہم ہو سکتے ہیں، ہاں کچھ تو جھلک نظر آنی چاہیے ہمیں، اور کچھ تو پتہ لگنا چاہیے کہ ریاست مدینہ ہے، ہاں لوگ بیچارے انگاروں پر لیٹ رہے ہیں اور ہمارے عللے تللے ہمارے عیاشی اور ادھار کی معیشت، ہاں اس پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ مجھے توجہ اس جانب یعنی وہ دلوانی ہے آپ کی کہ دیکھیں کہ ہمیں مہان کر، ہم نے منگتوں نے کشکول پھیلا کر، ہم نے چلے ہماری خارجہ پالیسی کی بہت بڑی یہ کامیابی سمجھیں ہم اسے کہ ہمیں چائنا سے جو یہ انجیکشن ملے، ویکسین ملی، بجائے اس کے آمد و ناس کو لگانے کے دنیا مر رہی ہے کورونا سے، بیچارے دنیا پریشان ہے، اور آپ نے دیکھی اپنے ویڈیو ٹی وی پر، اور ہمارے جو وزیر ہیں اپنی کی پوری فیملیز کو، یعنی اپنے پورے خاندان کو ٹیکے بھر کے لگا رہے ہیں، ہاں وہ ایک زہر کا ٹیکہ یا تو عوام کو لگا دیں آپ، ہاں عوام مر رہی ہے بیچاری، قرضے لے کر ہماری معیشت سنبھل رہی ہے، دنیا کے آگے منگتے ہم کاسہ گدائی لے کے پھر رہے ہیں، اس کو دیکھیں، اور پھر آپ دیکھیں کہ ایک شخص میں نام نہیں لیتا، اور جناب وہ یعنی بہت بڑے وزیر ہیں، بڑے ماشاءاللہ ان کی مچھیں ہیں، اور وہ دیکھو کار چلا رہے ہیں، چھوٹے سے اپنے بچے کو جناب انہوں نے کار حوالے کی ہوئی ہے کہ بھائی تم چلا، اور ویڈیو بنا رہے تاکہ آمد الناس کو کچل کے رکھ دے، ہاں مان کے رکھ دے، تو یہ لے یہ چلا ہم نے تو قانون کو خود جو ہے نا اپنی باندھی بنایا ہوا ہے، اور روز ہم نعرے لگا رہے ہیں ریاست مدینہ، اور خدا را کر گزارا آپ مجھے تو بھاگ جانے دے، کہ تو اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا ڈیفنس، ہماری آرمی یہ ویل ڈسپلنڈ ہے، ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے کہ ہمارے آرمی پرسنل دنیا اور پاکستان میں جہاں ڈیزاسٹر آتا ہے، سیلاب آئے، زلزلہ آئے، کوئی مصیبت آئے، ہمارے جوان، ہمارے آرمی اور ہمارے افسر اپنی جان جوکھوں میں ڈال کر ہم خود کودتے ہیں موت کے منہ میں اور دوسروں کو بچاتے ہیں، اس کو ایثار کہتے ہیں۔ خدا کے لیے ہمارے وزراء ان سے سبق سیکھیں اور اللہ کے لیے اس ملک پر رحم کریں، اور ہم نے تو دنیا سے مانگ اور خود یعنی ہم لوگوں سے ادھار پر معیشت اپنی چلا رہے ہیں، IMF کے بالکل ہم نے اس کو یعنی موڈ کے رکھا ہوا ہے، اس کو رحم کر دیا ہم نے پورے ملک کو، اس کے باوجود ہماری یہ سول گورنمنٹ کے عللے تللے ختم نہیں ہو رہے، کوئی ہمیں شرم نہیں آ رہی ہے، ہاں لوگوں کو انجیکشن نہیں مل رہے، لوگوں کو ٹیکے نہیں مل رہے، اور لوگوں کو کھانے کو نہیں مل رہا، ایسے ہمارے معاشی حالات ہیں، تو خدا کے لیے اس پہ غور کریں، اور میں جناب پرائم منسٹر صاحب سے بڑے ادب سے کہتا ہوں کہ خدا کے لیے ان کے خلاف سخت قسم کا ایکشن لیجئے، آپ کی ایمانداری پر کوئی شک نہیں ہے، لیکن میں اکثر کہا کرتا ہوں ایمانداری اور چیز ہے، اور یہ جو حکمرانی کے اوصاف ہیں اس کے تقاضے کچھ اور ہوتے ہیں، ان تقاضوں کو پورا کیجئے، انشاءاللہ آپ کے اقتدار کو دوام ملے گا۔ اللہ حافظ۔